سائنسی سچ، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 91واں انشا، شارق علی۔ سٹی سینٹر پہنچے تو گائیڈ کا بیج لگائے سنہرے بالوں والی مقامی طالبہ نے استقبال کیا، تاریخ پر عبور اور ہنستا کھیلتا انداز، پیدل سیر کا لطف آ گیا۔ یعنی آپا آکسفورڈ کو یاد کر رہی تھیں۔ بولیں، گائیڈ نے بتایا کہ فرائڈز وائڈ نامی حسین شہزادی نن بننے کی آرزومند تھی، لیکن پڑوس کا شہزادہ دل و جان سے فریفتہ اور شادی کا خواہش مند ہوا تو وہ بھاگ کر اس قصبے میں آ بسی۔ شہزادہ تعاقب کرتا یہاں پہنچا تو بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شادی کا ارادہ ترک کیا تو شہزادی نے معاف کیا اور بینائی بحال ہوئی۔ فرائڈز وائڈ نے کرائسٹ چرچ ننری کی ابتدا کی اور یوں پہلے مذہبی کالج سے آکسفورڈ یونیورسٹی کا آغاز ہوا۔ اب تو یہ عالمی شہرت کا علمی مرکز ہے۔ علم کب ایجاد ہوا دادا جی؟ میں نے پوچھا۔ بولے، ابتدائی انسان باشعور ہوا اور اپنے مشاہدات پہلے یاد کر کے اور پھر لکھ کے جمع کیے تو علم کی ابتدا ہوئی۔ حقائق کسی ایک نقطے پر متفق ہو جائیں تو اسے سچ مان لیا جاتا ہے۔ مشکل یہ ہوئی کہ بعض لوگوں کو اتنا معتبر مان لیا گیا کہ ان کا بیان بھی علم ٹھہرا۔ مذہبی علم مثلاً مہاتما بدھ کی تعلیمات ایسا ہی علم ہے، لیکن سائنسدان کسی ایسے سچ کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بولے، سائنسی سچ کا اسی دنیا سے متعلق ہونا اور اجتماعی طور پر ہر دور میں، ہر صورتحال میں اور ہر بار آزمانے پر مستحکم ہونا ضروری ہے۔ سائنسدان پہلے مسئلے اور اس پر اثر انداز محرکات کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر مفروضہ قائم کر کے اسے جانچنے کے تجربات یا مشاہداتی معلومات جمع کی جاتی ہیں۔ مرتبہ نتائج سب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، سیر حاصل بحث ہوتی ہے اور حاصل شدہ نتیجے کو حتمی عقیدہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ مذہبی سچ کو رد کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر مذہبی علم تو بآسانی ہر علاقے، زبان اور ثقافت کے ساتھ مختلف روپ اور رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ آکسفورڈ پہنچی کیسے تھیں آپ؟ میں نے موضوع بدلا۔ بولیں، لندن پیڈنگٹن سے کوئی 1 گھنٹے ٹرین کا سفر تھا۔ دن ابرآلود، ہوا خوشگوار اور کوٹسوالڈ کے دلکش سبززار اور پہاڑیاں۔ شہر پہنچے تو پتھریلے رستے اور دونوں جانب 38 کالجوں پر مشتمل یونیورسٹی کی نوکدار میناروں والی پروقار اور قدیم عمارتیں اور ان میں تراشے گئے مجسمے، بودلیاں کی لائبریری، میوزیم اور قلعہ، سب کچھ پریوں کے دیس جیسا لگا۔ کرائسٹ چرچ کالج کے گریٹ ہال کی اوپر جاتی سیڑھیوں کی فلم بندی تو ہیری پوٹر سمیت کئی فلموں کے لیے کی جا چکی ہے۔ شام ہوئی تو کرائسٹ چرچ کے وسیع سبززار میں قائم ریستوران میں چائے پیسٹری کا لطف اٹھایا۔ دادا جی بولے، لیوس کیرل جس نے مشہور زمانہ ایلس ان ونڈرلینڈ لکھی تھی، کرائسٹ چرچ کالج کے ڈین کا گہرا دوست تھا۔ ایلس اس کے دوست کی بیٹی تھی، جس کے ساتھ گزرے خوشگوار وقت کی یاد کو اس نے اس کردار میں ڈھال کر لازوال بنا دیا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ ہٹلر انگلینڈ پر قبضے کے بعد آکسفورڈ کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا تھا، اسی لیے جرمن طیارے اس شہر پر بمباری سے باز رہے۔ جاری ہے
ویلیو ورسٹی. شارق علی.